ڈاکٹر صاحب آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ صوفیانہ روایات میں اس ضمن میں ہمیں کیا مثالیں ملتی ہیں؟ دیکھیں، صوفی، درویش، فقیر، ولی اللہ یا جو طریقت اور فقر کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جو اصحاب صفا کے طریقے کو اپنی زندگی کے لیے نصب العین بناتے ہیں، تو ان کی دوہری ذمہ داری ایک اعتبار سے بنتی ہے، کیونکہ طریقت اور تصوف جو ہے یہ شریعت کے ظاہر کے ساتھ ساتھ شریعت کے باطن کو بھی اسی طرح اہمیت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارا جسم جو ہے، جسم وہ شریعت کے ظاہر کے سانچے میں ڈلا ہوا ہے، تو ہمارا باطن جو قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، وہ شریعت کے باطن کے سانچے میں ڈلا ہوا ہو، بے شک کیونکہ فرمانے رسالت مآب صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم وسلم ہے کہ انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر قلب پاک نہیں، دل ٹھیک نہیں، نیت میں اخلاص نہیں، تو بہت ساری بڑی نیکی جو ہے وہ بھی بے اثر ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو لیکن یہ باطن پہ جو پرتو ہے وہ ظاہر کا پڑتا ہے، ظاہر کا کہ اعمال کا پرتو باطن پہ پڑتا ہے، یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ اس لیے شریعت نے، قرآن نے یہ کہا کہ تم گناہ کے ظاہر سے بھی بچو، اس کے باطن سے بھی بچو۔ اگر ظاہر سے انسان جو ہے وہ چغل خوری کرتا ہے، ظاہر سے اگر وہ جوا کھیلتا ہے یا ناپسندیدہ امور سر انجام دیتا ہے، تو باطن میں جو ہے وہ حسد ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، تکبر ہے، گندی خواہشات ہیں اور منافقت ہے، شرک ہے۔ اب یہ چیزیں نظر تو نہیں آتی، تو اخلاص کے ساتھ، تو اس اعتبار سے جو ہے شریعت نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے رزق حلال کو، کیونکہ یہ روزی کمانا، ملازم، آجر، اجیر، یہ سارا جو ہے وہ پیٹ دھندے کا دوسرا نام ہے، اور آج کل انسان معاشرتی سے زیادہ معاشی حیوان ہے، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو سرکار کا فرمان ہے کہ اگر انسان ایک لقمہ حرام کھا لیتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعائیں، اس کی عبادتیں، اس کی تسبیحات اور ہر شے جو ہے بے اثر ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور اگر حرام کمائی سے وہ کوئی امر خیر بھی کرتا ہے، کوئی حج یا عمرہ یا کوئی اور امر خیر کرتا ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔